پی ٹی آئی پہ پابندی جو ہے لگنی چاہیے. یہ جو نہیں، میں کسی جماعت پہ پابندی کے حق میں نہیں، ہاں کیونکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا کسی پہ کیونکہ اس پابندی. طرح کی بھی کوئی قانون سازی جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو یا ان کو ڈرا رہے ہیں یا کوئی اس طرح سے حکومت پورا کر لے گی ٹائم اپنا. حکومت پورا ٹائم کرے گی اگر ایک کنسنسس ایوالو کریں گے، اگر سب کو اکٹھا بٹھائیں گے، اچھا تمام سیاستدان جو ہے ایک پیج پہ ہوں گے. لیکن عمران خان اگر باہر آ جاتا ہے اور پھر یہ ٹائم پورا کرے گی یا باہر دیکھیں، جب تک عمران خان اندر ہے تب تک ہی یہ حکومت چلے گی. باہر اندر سے کوئی فرق نہیں پڑا. نواز شریف بھی کتنا عرصہ باہر رہے، ہوں ٹھیک ہے کہ نہیں؟ پھر واپس آ گئے. وہ کتنے سال کے بعد آئے تھے؟ سعودی عربیہ، اس کے بعد لنڈن، اس کے بعد لانا جانا. جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے، اٹک جیل میں نہیں، اٹک قلعے میں تھے. ہاں یعنی وہ وقت تھا کہ جب میں نے جنرل پرویز مشرف سے اجازت لی تھی کہ ہم پارلیمنٹ کو تحلیل نہ کریں، ہم پارلیمنٹ کے اندر سے پی ایم ایل این کا کوئی بندہ وزیر اعظم بنا دیں، صحیح. اور نواز شریف کی بھی جان چھوٹ جائے گی اور اسمبلی بھی چلتی رہے گی، اور یہ جو مہادرائی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. پرویز مشرف جیسے شخص نے، جو اس وقت ان کی اتنی مہادرائی تھی، ہاں مجھے اجازت دیتی کہ میں جا کے ان کے والد سے یہ بات کی، اور میں نے ان کے والد سے یہ بات کی اور ہماری میٹنگ طے ہوئی اٹک جیل میں، لیکن وہ ہو نہیں سکی اچھا. کیونکہ وہ اس وقت تیار نہیں تھے بات چیت کرنے کے. تو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا ڈو یو تھنک کہ ہو جائے گا معاملہ یا میں نے جب یہ تک بتایا نا عمران نہیں کہ چاہیے؟ جب میں گیا جی ان کے والد سے بات کرنے، ان ٹھیک ہے سے اجازت لی، پہلے وہ بھی نہیں مان رہے تھے، صحیح ہے. پھر انہوں نے کہا تم نواز سے مل لو، ہاں اور اگر وہ مان گئے تو ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا پھر میں ملنے جاؤں گا. تو میری جس دن میٹنگ تھی اس سے ایک دن پہلے ان کے کسی کرندے نے آ کر، یا کرندے کہہ لوں یا ساتھی نے آ کے مجھے کہا کہ وہ میٹنگ پوسٹ پون ہوگی کیونکہ کوئی قانونی میٹنگ آ گئی ہے. تو میں نے جب پوچھا کہ کیا وجوہات کیا، ان کا نہیں ابھی وہ تیار نہیں ہے وہ کرنے کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت وہ تیار نہیں تھے، صحیح. ابھی عمران خان تیار نہیں ہے، کل کو ہو سکتا ہے عمران خان تیار ہو جائے تو کوئی بات چیت چل سکتی ہے. جنرل مشرف، نواز شریف، آصف علی زرداری، عمران خان، ان میں سے آپ نے تقریباً زرداری صاحب کے ساتھ تو کام نہیں کیا، بہرحال باقیوں کے ساتھ تو کیا آپ نے یا ان کے کلوز رہے ہیں. ان کو ان میں سے کون سا بندہ جو ہے وہ زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے، سیاست کے لیے، معیشت کے لیے بہتر ہے؟ تھا ایون مشرف صاحب تو نہیں ہے دنیا میں. مشرف صاحب کے پہلے 3 سال بہت اچھے تھے. 2006 تک مشرف صاحب بہت اچھا چل رہے تھے. جب انہوں نے دیکھیں، جب تک وہ یہ انہوں نے نہیں سوچا تھا کہ میں اب تاحیات رہوں یا آگے چلوں، جب تک معاملہ ٹھیک تھا. میں نے سپٹمبر 2006 میں جب مجھے معلوم ہوا کہ مشرف صاحب اب ڈیلی کر رہے ہیں اور وردی اتارنے کا سوچ رہے ہیں، تو میں نے بہانے سے ایک میٹنگ کی ان کے ساتھ. اچھا. اور اس میٹنگ میں میں نے ان کو وہ یہ کہتے کیا بات ہے بھائی. میں نے کہا یہ میں نے سنا ہے کہ آپ ماشاءاللہ سیاست میں آنا چاہ رہے ہیں اور وردی اتار کے سیاست کرنا چاہ رہے ہیں. تو کہتے آپ کو کیا ہے؟ میں کہا مجھے کچھ ہے تو میں آپ کو بتانے آیا ہوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں اس لیے بتانے آیا ہوں. تو کہتے کیوں ہے، کیوں کہہ رہے ہو یہ؟ میں نے کہا جی آپ کی کانسٹیچوئنسی میں نہیں ہوں، آپ کی کانسٹیچوئنسی آپ کا یونیفارم. جس دن ان کے الفاظ سے مان سے پتہ نہیں کیوں ان کے منہ سے نکل، کہتے پریشر بھی تو ہوتا ہے نا. میں سے اگر پریشر ہوتا ہے تو پھر آپ کہاں کا پریشر ہوگا ان یہ پہ؟ مجھے نہیں پتا کہاں کا، امریکہ کا ہوگا، کیونکہ تبھی تو کونڈولیزا رائس نے بات چیت شروع کروائی تھی نا. کتاب میں اس نے لکھا ہوا ہے محترمہ ساری نے جو بات کروائی اس نے، اور اسی نے کروائی نا. رات کو 2 بجے اس نے کہا میں نے اٹھایا ان کو بات چیت کرنے کے لیے. تو جو بات میں امریکیوں کی کتنی انٹرفیئرنس ہے پاکستان کے معاملات میں، کتنی انٹرفیئرنس ہے ابھی تک ہے؟ جب آپ کمزور ہوں گے انٹرفیئرنس ہوگی، جب آپ کمزور نہیں ہوں گے تو انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. کیونکہ جب آپ مطلب یعنی عمران خان جو کلیم کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے کہ انہوں نے ان کو اٹھانے میں ان کا رول اس کا مجھے حقیقت بتاؤں مجھے پتہ نہیں ہے. اچھا. لیکن میں جو بات آپ کو بتا رہا تھا مشرف صاحب کی، یہ جی اس وقت جو بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں. میں نے کہا میرے والد کے پاس ایک نہیں ہزاروں لوگ آئے تھے کہ جی آپ بہت پاپولر لیڈر بن گئے، آپ وردی اتار دیں اور مسلم لیگ کے ہیڈ بن جائیں. صحیح. تو میں نے کہا انہوں نے وردی نہیں اتاری تو ہی سروائیو ٹل دی لاسٹ ڈے ٹل ہی ڈائڈ دیٹ ہی واز ان یونیفارم. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی یونیفارم کے اندر شہادت دی جو ان کا شوق تھا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان معاملات کے اندر جب آپ کو اپنا
مفاد سامنے آ جائے نا تو پھر آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے جس طرح سے کرنا چاہیے. اگلے جو چند مہینے ہیں وہ کیا واقعی میں جب تک منصور شاہ صاحب جو ہیں ہی بیکمز دا چیف جسٹس، اس دوران لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا کچھ پاکستان میں ہو سکتا ہے، تو آپ کے پاس کوئی خبر ہے اس قسم کی کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کی سوچ ہے وہ کیا چل رہا ہے وہاں پہ؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی سوچ تو میں نہیں بتا سکتا، میں اوور آل مطلب ایک اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس بتا سکتا ہوں کہ یہ محاذرہ ہی نہیں ہونی چاہیے. اب ہے نا، آپس میں اب تو وہ کہتے ہیں نا کہ وی آر مڈل آف دا پرابلم نا. ہاں تو بس پھر جو تکڑا ایمرجنسی ہوگا لگ جائے گی. جو تکڑا ہوگا وہ جیت جائے گا. اگر چلے، لڑائی لڑنی ہے، جواب تو آپ نے دے ہی دیا، ایمرجنسی لگ سکتی ہے. دیکھیں ایمرجنسی یہ تو بہت عرصے سے ہم سنتے آ رہے ہیں نا کہ جی ایمرجنسی لگ رہی ہے نہیں لگ رہی ہے. ایمرجنسی لگا کے کیا کریں گے؟ کیا ایمرجنسی سے کوئی فائدہ ہوگا؟ تو ایمرجنسی سے ڈائریکٹ انٹرونشن یہ بھی ہو حکومت سکتی رہ ہے. سکتے ہیں. نہیں اللہ نہ کرے کہ ڈائریکٹ انٹرونشن ہو. میرا نہیں صحیح. خیال کہ ہر اسٹیبلشمنٹ کی یہ سوچ ہے ٹھیک. کہ وہ انٹروین کریں، کیونکہ اس وقت وہ معاملات چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اب کچھ انیشیٹو جو ہے نا وہ حکومت کو بھی لینا چاہیے. یعنی ہر چیز اسٹیبلشمنٹ میں نہیں چھوڑ دینی چاہیے. جس طرح خان صاحب کی بھی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے بھی سب کچھ ان پہ چھوڑا ہوا تھا. صحیح ہے. جب دیکھا کہ ایک ان کا جو سپورٹر ہے بیچ میں سے نکل تو رہا ہے، یہ بھی ہائیبرڈ، یعنی جس طرح عمران خان کو کہتے تھے ہائیبرڈ رجیم، یہ بھی ہائیبرڈ رجیم ہے یہ تو پھر. دیکھیں نا یہ ہائیبرڈ اس کو کہنا وہ نہیں ہے. ان کے پاس تو سمپل میجورٹی نہیں تھی نا، ہاں ان کے ساتھ تو بڑے بڑے لوگوں کو ملایا نہیں، گیا. لیکن فیصلہ کون؟ صرف شہباز شریف کر رہے ہیں خود ہی فیصلے سارے؟ فیصلے تو مطلب ہر طرف سے انپٹ ہوگی. سی ایف سی میں فوج بھی بیٹھی ہوئی ہے، نادرا میں بھی ان کا فوج بیٹھی ہوئی ہے، اس میں کیا کہتے ہیں نیب میں بھی ہاں فوج کے سربراہ بیٹھے ہیں. تو مل جل کر فیصلے کر رہے ہوں گے اور انپٹ لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا انپٹ لینا چاہیے. موجودہ سیکورٹی کے جو حالات ہیں اس میں حکومت اپنے فیصلے ان کی مرضی کے بغیر یا ان کے مشورے کے بغیر، کہوں گا مرضی کو چھوڑیں، چلیں کپل آف نہیں کر کوشچن. سکتی. ایک تو یہ کہ یہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا وہ یہ کہتے ہیں جی یہ فاشسٹ قسم کی رجیم کے اندر ایسا ہوتا ہے جس طرح سے پکڑ دکڑ ہوتی رہی ڈیورنگ لاسٹ کپل آف ایئرس. ڈو یو تھنک کہ یہ صحیح مطلب ہوتا رہا ہے؟ پکڑ دکڑ تو مطلب اگر 9 مئی کا مسئلہ ہے تو اس کے اوپر تو جن لوگوں نے کیا ان کو سزائیں اب تک ہو جانی چاہیے تھی نا. یورپ میں، امریکہ میں دیکھے نا، انہوں نے کیپٹل ہل پہ جا کے حملہ کیا، ان لوگوں کو انہوں نے چن کے ان کو پھر سزائیں دی. بیکاز یو ہیو ٹو رن دا اسٹیٹ، یو ہیو ٹو پروٹیکٹ دا اسٹیٹ اینڈ لائف آف دا پیپل اور پراپرٹی جو ہے. ہمارے ہاں تو ابھی بھی کنفیوژن ہے. پی ٹی آئی والے کہتے ہیں یہ وہ فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، ایویڈنس ہے، سارا کچھ ہے. آپریشن ہوتا اگر ایک جگہ پہ معاملہ ہوتا، جب 60 سے زیادہ جگہوں پہ ہاں میاں والی سے لے کے سرگودا سے لے کر ہر بیس کے اوپر اور کور کمانڈر کے گھروں کے باہر، پشاور میں اور قلعے کے باہر. لیکن عمران خان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا. وہ تو کہتے ہیں کہ میں معافی، وہ کہتا ہے معافی تب مانگوں گا جب مجھے پروف کریں گے آپ. نہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں، وہ کنڈیشنل معافی کی جو بات کی جائے. ایک بات تو مان گئے نا کہ جی ایچ کیو کے باہر میں نے کہا تھا کہ بھائی مظاہرے کریں، پتہ نہیں مانے کہ نہیں مانے، صحیح لیکن سننے میں آیا مجھے. جی ہاں، وہاں پہ رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے جب آپ کسی کو کہیں کہ بھائی فلاں جگہ جا کے تم نے کرنا ہے تو پھر وہ آپ کے کنٹرول میں تو نہیں رہے گا نا، وہ ذمہ داری تو آپ کی ہوگی. پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کے باہر جا کے آپ نعرے لگائیں یا محاذرہ کریں؟ پھر جب دیکھیں اس میں ایک 5th جنریشن وارفیئر ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے آج کل اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں یا فوج کو، جس نے جنرل باجوہ جنرل عاصم منیر کے خلاف جو پوسٹ لگی ہوتی ہیں یا اسکینڈلائز ٹرولنگ ان کی جاتی ہے فوج کی، اگر یہ ٹرولنگ اگر سے 25% اگر پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں نا تو 75% والے وہ لوگ کر رہے ہیں جو 5th جنریشن وارفیئر ہم سے لڑ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ میں اور عوام میں دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کے دشمن بھی ہیں، اس میں چاند ایک مورے باہر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو میں نے اگلے دن ایک کلپ دیکھا جیسے آج آپ نے بھیجا تھا مجھے. وہ کہہ رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر نے، اور بڑے اوتھینٹک طریقے سے کہہ رہا ہے، وہ فوجی رہ چکا ہے، جی ہاں، یعنی فوج سے نکالا تھا اسے کیا بیرون ملک بیٹھ کر، یعنی ہمیں یہاں بیٹھ کر آپ کو نہیں پتا. آپ نے پتہ نہیں وہ دیکھیے یا نہیں کہ ایچ ای سی کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر مختار صاحب، ان کو 1 سال کی پرائم منسٹر نے ایکسٹینشن دے دی ہے. سوشل میڈیا پہ ایک جرنل کی تصویر لگی ہوئی ہے، لیفٹیننٹ جنرل ہے کوئی یا کوئی، انہوں نے تصویر نام بھی ساتھ لکھ کہ جی نئے ایچ ای سی کے چیئرمین ان کو تعینات کر دیا گیا،
اور مجھے تو خیر ان کا نوٹیفیکیشن بھی بھیجا تھا، پھر میں نے خود بھی ان کو فون کیا تھا کل، ڈاکٹر صاحب کو بھی ان سے ظاہر ہے ایک تعلق ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے جو ہے نا وہ لوگوں کے اندر پھر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے وہاں. لیکن اس سے کیا پابندی لگا دینی چاہیے، سوشل میڈیا کو بند نہیں کر دیں؟ دیکھیں پابندی کی بات نہیں ہے، لیکن اس پہ کچھ نہ کچھ تو سختی ہونی چاہیے نا. ہر ملک میں ہے، سعودی عربیہ میں چلے جائیں آپ، واٹس ایپ آپ بات نہیں کر سکتے. یو اے میں چلے جائیں آپ واٹس ایپ پہ بات نہیں کر سکتے، آپ وی پی این کے نہیں، تھرو لیکن کر یوٹیوب، سکتے ہیں. ہاں لیکن آپ وہ بڑا ٹویٹر یوٹیوب ان چیزوں کو آپ پازیٹیولی بھی استعمال کر سکتے ہیں نا. پازیٹیو آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ شخص کے باہر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے جس پہ لوگ بلیو کرتے ہیں، اور اس کے آپ لائکس دیکھیں اور اس پہ وہ دیکھیں تو آپ وہ تو پھر لاکھوں میں چلے جاتے ہیں. صحیح ہے کہ جنرل عاصم منیر نے پیغام بھجوایا جیل میں اپنا عمران خان کو کہ آپ ڈی جی آئی ایس آئی کو، ڈی جی سی کو اور باجوہ کو آپ آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل کر لیں، صرف میری جان بخشی کر لیں. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ آپ حضرت مہدی صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، ہاں انہوں نے باہر یہ بیٹھے ہوئے خبر کینیڈا کے اندر، مطلب یہ باتیں کرنے کی ہے. اگر آپ کو ذرا سی بھی ہمدردی اپنے ملک کے ساتھ ہے نا، تو یہ باتیں کر کے آپ لوگوں میں اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کی، کیا اس فوج کے بغیر آپ رہ سکتے ہیں، سروائیو کر سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں رہ وہ یہ سکتا. بتا دیں. ہاں کوئی بھی نہیں رہ خان صاحب سکتا. سے جا کے پوچھیں گے تو وہ بھی یہ کہیں گے میری فوج ہے. وہ یہ کہتے ہیں انڈیویجول سے مجھے مسئلہ ہے، فوج سے نہیں ہے. نہیں انڈیویجول سے بھی کوئی مسئلہ نہیں، تو انڈیویجول سے کیا مسئلہ ہے؟ پہلے باجوہ صاحب سے تھا وہ. آج کے جو آرمی چیف ہے ان کی وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ آل اباؤٹ انڈیویجول، اٹس ناٹ اباؤٹ دا انسٹیٹیوشن سے تو میں بڑا محبت کرتا ہوں، یہ سارا کچھ ہے. یہاں پہ اگر یہ انڈیویجول میں گڑبڑ ہو جائے تو پھر انسٹیٹیوشن جو ہے نا انٹیکٹ نہیں رہ سکتا. دی چین آف کمانڈ از واٹ ہیز پٹ دس آرمی ایز آلموسٹ نمبر 1 آرمی ان دا ورلڈ.